ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد للعالمين. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، کوئی پھول خالص دور ہے وہ شمع ہے کہ دوران نہیں. محترم سامعین، آج کی ایک خوبصورت محفل شادی کے موقع پر سجائی گئی ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا کریم شادی کے دیکھنا برکت عطا فرمائے، اور اللہ دنیا میں بھی ساتھ رکھے اور کل جنت میں بھی ساتھ رکھے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاک اور پاکیزہ محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ نے مجھ سے پیش کر بڑی اچھی تقریر حضرت علامہ مولانا واسف اسلامی صاحب سے سماعت کی ہے. میرے باپ بھی آپ کو تقریر سماعت کرنی ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بارگاہ محبت میں حاضر ہو گیا ہوں، کیونکہ میں تو یہاں خالی ہوں، لیکن اہل خانہ کی طرف سے حکم تھا کہ آنا ہی ہوگا اور بولنا ہی ہوگا، تو ان کے حکم پر چلا آیا ہوں. آئیے میرے وصایت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس کے روشنی ڈالنے سے قبل بہتر ہی نہیں بلکہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارا اپنی کا سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، مغربوں کے غمگسار، مالک و مختار، سید ابرار، نائب پروردگار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، جناب احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں جس کو جو درود شریف یادیں پڑھے بابا ذرن اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بن صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی. اور یہ محفل بھی نکاح کے موقع پر سجی ہے. یقیناً نکاح ایک بابرکت چیز ہے اور یہ بہت اہم عبادت ہے. نکاح کی برکت قرآن و حدیث میں اتنی آئی ہے کہ آپ سنتے سنتے ہمارے اور آپ کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کے فوائد بتائے وہ ختم نہیں ہو سکتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے نکاح کیسی عبادت ہے، کیونکہ آپ نے مجھ سے پہلے بہت اچھی تقریر سماعت کر لی ہے تو میں آپ کو بہت دور نہیں لے جاؤں گا، بہت جلدی اور آپ کو سیدھے سیدھے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. آپ سمجھ لیں کہ نکاح کتنی بابرکت اور کتنی اہم عبادت ہے. ایک نماز پڑھنے والا نمازی نماز پڑھنے کے لیے نیت باندھتا ہے، اس وقت سے لے کر جب تک وہ سلام نہ پھیرتے اسے نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے. یوں ہی ایک روزے دار روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہے، سحری کرنے کے بعد پورے دن وہ روزہ رہتا ہے اور جب تک افطار نہ کر لے اس وقت تک اس کو روزے کا ثواب ملتا رہتا ہے. ایک حاجی حج کرنے کے لیے نکلا، اب وہ سفر میں 10 دن رہا، 20 دن رہا، 30 دن رہا. آپ مثال میں سمجھ لیں ایک حاجی نکلا، 1 مہینے کے بعد وہ واپس آیا تو اس کو 1 مہینے تک حج کرنے کا ثواب ملتا رہا. لیکن نکاح کتنی بابرکت چیز ہے. یہ نکاح 5 منٹ کے لیے نہیں ہوتا، یہ نکاح 10 منٹ کے لیے نہیں ہوتا، یہ نکاح 1 دن اور 2 دن کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ پوری زندگی کے لیے ہوتا ہے. اور نکاح کی برکت کیا ہے، نکاح کی عظمت کیا ہے، اس عبادت میں فائدہ کتنا ہے. تو اب نکاح ہوا، اب جیسے ادھر لڑکے نے کہا قبول ہے، لڑکی نے کہا قبول ہے، اب جیسے ادھر حجاب و قبول ہوا اس کے بعد سے لے کر اب اس کی زندگی میں وہ چلے گا تو بھی ثواب، وہ سوئے گا تو بھی ثواب، اس کو صبح بھی ثواب ملے گا، اس کو شام بھی ثواب. یعنی کہ جب نکاح ہوا اس کو پوری زندگی نکاح کی برکت سے ثواب ملتا رہے گا. یہ نکاح ہے. اور نکاح کی عظمت آپ کو معلوم ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نوجوان کنوارا ہو، لڑکا ہو یا لڑکی، شادی سے پہلے وہ نماز پڑھے 2 رکعت نماز پڑھے
شادی سے پہلے جب تک اس کا نکاح نہ ہوا ہو صرف 2 رکعت کا ہی ثواب ملے گا، لیکن یہ نکاح کی برکت ہے، جیسے ہی کسی جوان کی شادی ہوئی اس کا نکاح ہو گیا، اب جب وہ نماز 2 رکعت پڑھے گا تو نکاح کی برکت سے اسے 2 رکعت کا نہیں بلکہ 70 رکعت کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، یہ نکاح کی برکت ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ ظاہری زمانے میں جائیں گے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جائیں گے تو صحابہ کرام حضور کے پاس آتے، حضور نے جب فرمایا اے لوگوں نکاح کرو، نکاح میں بہت برکت ہے، تو صحابی آتے یا رسول اللہ میں مالدار نہیں ہوں، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں کسی کا خرچ اٹھا سکوں، کسی کو میں کھلا سکوں، کسی کو میں پہنا سکوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے لوگوں سنو، اگر تم مفلس ہو اور چاہتے ہو کہ تمہاری مفلسی دور ہو جائے تو تمہیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اپنی مفلسی دور کرنا ہے تو تم نکاح کرو۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ نکاح کی برکت ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس نے نکاح کیا میں ذمہ دار ہوں کہ اس کی زندگی میں اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا، اللہ اس کو مالدار کر دے گا۔ اگر کوئی مفلس یہ چاہتا ہے کہ وہ مالدار ہو تو اسے چاہیے وہ نکاح کرے۔ یہ تو حدیث ہے، یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ان کے فرمان ہے۔ لیکن اب آئیے کچھ سچائی کی طرف آپ کو لے جاؤں، کچھ حقیقت کی طرف آپ کو لے جاؤں، وقت میرے پاس کم ہے، اب آپ جلدی سنیں۔ آج بھی معاشرے میں نکاح ہوتا ہے، آج بھی بہت شادیاں ہو رہی ہے، لیکن آقا کریم نے فرمایا نکاح کرنے والا اگر نکاح سے پہلے پریشان ہے تو نکاح کے بعد اس کی پریشانی ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اگر کوئی مفلس ہے نکاح سے پہلے وہ مفلس تو رہے گا، لیکن جیسے وہ نکاح کرے گا تو نکاح کی برکت سے اللہ اسے مالدار کر دے گا۔ اگر کوئی مصیبت زدہ ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ مصیبت ختم ہو تو حضور کی سنت کو ادا کرنے کے لیے وہ نکاح کر لے، اللہ اس کی مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ لیکن اب یہ سچائی ہے اور آپ کو سچائی کی طرف لے جانا چاہوں گا۔ اگر میرے جملے آپ کو کڑوے لگے تو مجھے معاف کرنا، سچائی تو یہ ہے حضور نے فرمایا نکاح میں برکت ہے، حضور نے فرمایا نکاح کرو مالدار ہو جاؤ گے، حضور نے فرمایا نکاح کرو پریشانی دور ہو جائے گی۔ لیکن آج اس معاشرے میں ہوا کیا، آج جو لوگ پریشان ہوتے نہیں، آج جو لوگ قرض میں ہوتے نہیں، آج جو لوگ بظاہر کسی بیماری میں ہوتے نہیں، آج اگر کوئی مفلس نہیں بھی ہے لیکن نکاح کرنے کے بعد وہ مفلس ہو جا رہا ہے۔ کوئی قرضے میں نہیں ہے، نکاح کرنے کے بعد وہ قرضے میں ہو جا رہا ہے۔ سچائی ہے کہ نہیں ہے؟ بولے نا، ہے کہ نہیں ہے سچائی؟ آخر وجہ کیا؟ نکاح میں تو بہت برکت تھی، نکاح کرنے سے تو مفلسی دور ہونا تھا۔ آقا نے تو فرمایا تھا کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ تمہاری مفلسی دور ہوگی۔ لیکن آج وجہ کیا بنی کہ آج نکاح کرنے کے بعد جو زندگی پہلے آسانی سے گزر رہی تھی اب وہ مشکل ہو گئی، جو زندگی پہلے بہت اچھی گزر رہی تھی اب وہ کٹھن ہو گئی۔ پہلے بظاہر اس کے پاس قرض نہیں تھے، نکاح کرنے کے بعد قرض میں ڈوب گیا۔ آخر وجہ کیا بنی؟ تو پھر آپ کو وہی جملہ دوں گا، تمہیں معلوم نہیں ہے، قرآن مقدس کو پڑھا نہیں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہاری زندگی میں تمہارے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہاں اگر حضور کے طریقے کو اپنا کر، مصطفیٰ کریم کے طریقے کو اپنا کر زندگی گزارو گے کبھی زندگی میں پریشانی نہیں آ سکتی۔ حضور کے طریقے کو اپنا کر اگر زندگی گزارو گے کبھی مفلس نہیں ہو سکتے۔ ارے جو لوگ مفلس تھے مصطفیٰ کے طریقے کو اپنا کر تاجدار بنے، جو لوگ مفلس تھے مصطفیٰ کے طریقے کو اپنا کر تخت والے بنے۔ لیکن آج ہمارا اپنے حضور کے طریقے کو نہیں اپنایا، وجہ یہی ہے آج مصیبت میں گھرے ہیں۔ اب آئیے آپ کو بتاؤں نکاح کرنے کے بعد پریشانی آئی کیوں؟ وجہ یہی ہے۔ علامہ اقبال کے اس جملے کو میں پھر سے دہرانا چاہوں گا جو آپ کو اس سے پہلے بھی میں نے سنایا تھا۔ علامہ اقبال نے تمہیں بہت پہلے ہی کہا تھا اے لوگو سنو طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے
وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار۔ حضور کے طریقے کو چھوڑ کر اگر نکاح کرو گے، حضور کے طریقے کو چھوڑ کر دنیا کے رسومات میں ڈوب کر دنیا کو خوش کرنے کے لیے، دنیا میں عزت پانے کے لیے، دنیا میں شہرت پانے کے لیے کتنے بھی خرچ کر لو، کیسی بھی شادی کر لو، سنت کو پامال کر کے، اور اس سے بڑھ کر اگر آپ کو بات کہوں، اور یہ میری تقریر نہیں بلکہ یہ میرے دل کا درد سمجھنا، اگر حضور کے دل کو تکلیف پہنچا کر نکاح کرو گے، کبھی نکاح کے بعد تمہیں برکت نصیب نہیں ہوگی۔ حضور کے دل کو تکلیف پہنچا کر اگر تم شادی کرتے ہو، اس کے بعد کیا سمجھتے ہو؟ وہاں مدینے والے مصطفیٰ کے دل کو تکلیف پہنچا کر نکاح کرو گے اور یہاں تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ مدینے والے کے دل کو تکلیف پہنچا کر شادی کرو گے، اس کے بعد در بدر، کبھی اس کے در کبھی اس کے در بھٹکتے رہتے ہو، کبھی وہاں تعویذ لینے کے لیے کبھی وہاں گھومتے ہو، کبھی وہاں گھومتے ہو۔ اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ وجہ کیا بنی کہ تمہیں یہاں وہاں دوڑنے کی ضرورت پڑ گئی شادی کے بعد؟ وجہ یہی ہے کہ حضور کے طریقے کو اپنایا، حضور کے دل کو تکلیف پہنچا کر شادی کیا۔ اب یہ حضور کے دل کو کیسے تکلیف پہنچا؟ کبھی احساس کیا کہ حضور نے اس اسلام کو، اس نکاح جیسی عظیم سنت کو ہم اور آپ تک کیسے پہنچایا؟ اس محنت کو کبھی یاد نہیں کیا؟ نکاح کرنے کے بہانے خوب عیاشی کی، جو خرافات نکاح میں نہیں تھے، ایسے ایسے خرافات تم نے نکاح میں لائے، اس کے بعد سمجھتے ہو کہ نکاح میں برکت ملے گی؟ ارے حضور کی غلامی کا دعویٰ کرنے کے بعد، اللہ کا بندہ ہونے کے بعد اپنی شادیوں میں گھر والوں کو نچاتے ہو۔ اب میں سچائی کی طرف آنے لگا ہوں، اگر جملے کڑوے لگے تو مجھے معاف کرنا، مجھے سچائی بولنے کی عادت ہو گئی ہے۔ اگر حضور کے دل کو تکلیف پہنچاؤ گے، نکاح کے بعد برکت نہیں، اب کیسے تکلیف پہنچائے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ایک طرف حضور کے غلامی کا دعویٰ کرو، ایک طرف مدینے والے کا غلام ہونے کا دعویٰ کرو، ایک طرف لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ، ایک طرف حضور کے نام پر جان دینے کی باتیں کرو، ایک طرف تو مدینے والے کے نام پر جان دینے کی باتیں کرتے ہو، دوسری طرف حضور کی عظیم سنت نکاح میں بھی تم نے ڈی جے بجایا، تم خود بھی ناچے، تمہاری ماں اور بہنیں بھی ناچے، تمہارے گھر کا فرد بھی ناچے، اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ نکاح میں برکت ہوگی۔ ارے نکاح میں شادی کیسی عظیم سنت میں یہ ناچنے کا رواج آیا کہاں سے؟ یہ نچانے کا رواج آیا کہاں سے؟ اور آج یہ قوم اللہ کے غضب کو چیلنج دے کر یہ کہتے ہوئی نظر آتی ہے، اگر شادی میں ڈی جے بجے گا نہیں، اگر شادی میں گانا بجے گا نہیں، اگر شادی میں ناچیں گے نہیں، اگر شادی میں گھر کے لوگوں کو نچائیں گے نہیں، تو لوگوں کو معلوم کیسے چلے گا کہ شادی ہوا ہے؟ لوگوں کو معلوم کیسے چلے گا کہ نکاح ہوا ہے؟ اور لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں زندگی میں ایک ہی بار تو شادی ہونی ہے، اس میں ناچیں گے نہیں، نچائیں گے نہیں، خوشی منائیں گے نہیں، تو پتہ کیسے چلے گا؟ اس ایک بار شادی میں مدینے والے کے طریقے کو نہیں اپنا لیتے؟ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ یہ ایک بار جو نکاح کیا، اسی ایک بار کے نکاح میں اگر مصطفیٰ کے طریقے کو اپنا کر کرتے تو اللہ کی عزت کی قسم نکاح کے بعد تمہیں در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، نکاح کے بعد تمہاری زندگی بے چین اور پریشان نہیں ہوتی۔ ارے پریشان ہوتے بھی تو زندگی آسان ہو جاتی، قرض میں ہوتے بھی تو قرض ختم ہو جاتا، لیکن تم نے جو ناچنے کا رواج لایا، کبھی جانور سے سلیقہ سیکھا، کبھی جانور کو دیکھا، کبھی جانور کو زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی میں کچھ سیکھا؟ جانور میں بھی ہر جانور نہیں ناچتا، احساس کیا کبھی؟ جانور میں بھی ہر جانور نہیں ناچتا۔ بندر کو نچایا جا سکتا ہے، بھالو کو نچایا جا سکتا ہے، کبھی شیر کو ناچتے دیکھا ہے؟ بولو نا، کبھی شیر کو ناچتے دیکھا ہے؟ ارے جانوروں کو یہ معلوم ہے، اور جانور ہونے کے بعد شیر کو یہ معلوم ہے کہ شیر ناچنے کے لیے نہیں ہے، ناچنے کے لیے دوسرے جانور ہیں۔ جنگل میں بھالو کو نچایا جا سکتا ہے، شیر نہیں ناچتا۔ بندر کو نچایا جا سکتا ہے، شیر نہیں ناچتا۔ مطلب کیا؟ جانوروں کے برادری میں بھی جانور ہو کر شیر کو یہ معلوم ہے کہ شیر ناچنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ تمہاری عقل کہاں گئی؟ تمہیں کہاں، تم کس دریا میں گئے؟ تم کہاں ڈوبے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے؟ ارے جانور میں جب شیر کو معلوم ہے ناچنے کے لیے شیر پیدا نہیں ہوا، ناچنے کے لیے دوسرے جانور ہیں، اسی طریقے سے اس دنیا میں ناچنے کے لیے محمد
دوسری قوموں کو پیدا کیا تھا ناچنے کے لیے، تو اس دنیا میں دوسری قومیں تھی۔ محمد رسول اللہ کا غلام ناچنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ ناچنے والوں کے پیروں میں زنجیر لگانے کے لیے آیا تھا۔ محمد رسول اللہ کا غلام ناچنے والوں کے پیروں کو روکنے کے لیے آیا تھا، ناچنے اور نچانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ کبھی جانور سے سلیقہ سیکھ لیتے تو تمہیں زندگی جینے کا سلیقہ آ جاتا۔ خود بھی ناچے، اپنی ماں اور بہنوں کو بھی نچایا، شرم کو پیچ کھائے، شرم نہ جانے ہمارے اور آپ کی گئی کہاں، غیرت کہاں مر گئی۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس خرافات سے شادی کرو گے اور ایسی شادی کرو گے، اس کے بعد نکاح میں برکت ڈھونڈو گے، کبھی برکت نہیں ملے گی۔ حضور کے طریقے کو اپنا کر شادی کرو، حضور کے طریقے کو جس دن اپنا کر نکاح کرو گے اس دن تمہیں کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ حضور کے طریقے کو چھوڑ کر آج جو نکاح کر رہے ہو اس کا بوال کیا ہے تمہیں معلوم ہے۔ اب میری تقریر ختم ہو رہی ہے، اب یہ آخری بات آپ سن لیں، اس کے بعد تقریر ختم کروں گا، کیونکہ میرے بعد بھی آپ کو تقریر سماعت کرنی ہے، میرے بعد بھی آپ کو میرے استاد صاحب سے نعت کی سماعت کرنی ہے۔ اب میں اپنی آخری بات کہنے چلا ہوں۔ آج جو ہم نے دنیا کو خوش کرنے کے لیے دنیا کی محبت میں نہ جانے کیسے کیسے خرافات لائے اور لوگ یہاں تک گئے، آپ کو معلوم ہے ایک بہت اہم بات بتانے لگا ہوں اور بہت قیمتی بات بتانے لگا ہوں، اپنے دل پر لکھ لینا، اور اگر دل چاہے تو اپنے دل پر لکھنے کے بعد اپنی زندگی میں بھی لانا۔ اگر آپ کا دل گوارا کرے تو اس کو اپنی زندگی میں اتار لینا، اور جس دن اتار لیا نا اس دن سے آپ کو فائدہ نظر آئے گا۔ کبھی آپ نے ایک احساس کیا، بہت قیمتی جملہ دے رہا ہوں، آج جو مسلمانوں کی بیٹیاں، آج جو مذہب اسلام کو ماننے والوں کی بیٹیاں غیروں کا ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہی ہے، کبھی اس کے پیچھے وجہ جانا آپ نے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ آخر کون سی بات ہے؟ اس سے پہلے بھی مذہب اسلام میں بیٹیاں تھیں، اس سے پہلے بھی بیٹیاں تھیں، لیکن آج جو مذہب اسلام کو، کل جو لوگ اسلام میں نہیں آتے، جو لوگ اسلام کو قبول نہیں کیے تھے، وہ خود بھی اسلام قبول کرتے تھے، ان کی بیٹیاں بھی اسلام قبول کرتی تھی، اور آج اسلام میں ہونے کے باوجود، آج مسلمان ہونے کے باوجود مذہب اسلام کو ماننے والوں کی بیٹیاں جو غیروں کا ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جاننے کی کوشش کیا آپ نے؟ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آن لائن کا زمانہ ہے۔ ایک خبر مجھ تک ایسے پہنچی کہ ایک لڑکی غیر قوم کا ہاتھ پکڑ کر بھاگی، بھاگنے کے بعد اس نے اپنی زندگی دوسری طرح گزارنے لگی۔ کچھ لوگ گئے، اپنے لوگ، کچھ چاہنے والے، کچھ اس مذہب و مذہب کے ماننے والے، کچھ لوگ جن کے دل میں درد تھا، وہ لوگ اس بیٹی کے پاس گئے، اس لڑکی کے پاس گئے جس نے اس مذہب کو چھوڑ کر دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر بھاگی تھی۔ اس سے پوچھا آخر وجہ کیا ہے؟ تمہیں کس چیز نے اس دور اس وقت میں لا کر کھڑا کیا؟ تجھے کس چیز نے آخر یہ کرنے پر مجبور کیا؟ آخر وجہ کیا ہے کہ تو غیر کا ہاتھ پکڑ کر بھاگی؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اب اپنے دل کی تختی پر اس بات کو لکھ لینا، اور اسی طرح اگر بیٹیاں بھاگتی رہی غیروں کا ہاتھ پکڑ کے نا، تو صرف ذمہ دار وہ نہیں ہے بلکہ ہمیں اور آپ کو بھی اس کا حساب دینا ہوگا۔ کل میدان محشر میں اس کے بارے میں آپ سے بھی پوچھا جائے گا، ہم سے بھی پوچھا جائے گا، کہاں کھوئے تھے، کہاں آپ کی غیرت مر گئی تھی، کس دنیا میں چلے گئے تھے، گناہ کے کس دلدل میں پھنس گئے تھے کہ تمہاری قوم کی بیٹیاں غیروں کا ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہی تھی، اور تمہارے کان میں اللہ اکبر کبیرہ کی ہوئی بولنے والا نہیں تھا، تمہیں خبر بھی ملی تو تم نے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ جب اس بیٹی سے معلوم کیا گیا کہ آخر تمہارے بھاگنے کی وجہ کیا بنی، آج جو تم غیر کا ہاتھ پکڑ کر بھاگی، اس کے پیچھے وجہ کیا تو آپ کو معلوم ہے۔ اس بیٹی نے جواب دیا کہ میرے بھاگنے کی وجہ بس اتنی ہے، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے تھا، بلکہ میں اپنے گھر میں کوئی ایک نہیں بلکہ میری 4 اور بہنیں ہیں، اور میں مجھ سے بڑی بھی بہنیں تھیں، ان کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ تو کیا خوبصورت نہیں تمہاری بہنیں؟ تو کہا خوبصورت تو ہے لیکن
لیکن وجہ بس اتنی ہے اور میرے بھاگنے کی وجہ بس اتنی ہے، میں صرف اس لیے بھاگی اور میں صرف اس لیے غیروں کا ہاتھ پکڑی، اس لیے میں نے غیروں کا ہاتھ پکڑنا پسند کیا، کیونکہ جب میرے گھر پر رشتے والے آتے، جب مجھے دیکھنے کے لیے رشتے والے آتے، تو اس بیٹی نے کہا مجھے ایک نہیں، دو نہیں، 3 اور 4 نہیں، بلکہ 38 اور 39 لڑکے والوں نے مجھے ریجیکٹ کیا۔ 39 اور 38 لڑکے والے میرے گھر پر آئے، مجھے دیکھنے کے بعد میرے ماں باپ کو میرے ماں باپ کو کہنے لگے کہ شادی تو کروں گا لیکن مجھے دہیج میں 5 لاکھ روپے چاہیے، شادی تو کروں گا لیکن مجھے گاڑی چاہیے، شادی تو کروں گا لیکن مجھے فلاں 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 چاہیے۔ اس بیٹی کے باپ نے کہا میرے پاس ان بیٹیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس بیٹی نے کہا معلوم ہے آپ کو 38 اور 39 رشتے والے صرف اس لیے اس کے گھر سے واپس ہوئے تو ان کو 5 لاکھ اور 4 لاکھ روپیہ چاہیے تھا۔ اگر یہی آپ کا حال رہا، یہی میرا حال رہا، تو وہ دن بہت دور نہیں ہے کہ آپ کے قوم کی بیٹیاں غیروں کا ہاتھ پکڑ کر بھاگتی رہے گی۔ وہ دن بہت دور نہیں ہے کہ آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کے واسطے نکاح کو آسان کرے۔ حضور نے فرمایا تھا نکاح کو آسان کرو اور اتنا آسان کر دو کہ ہر کوئی کر سکے۔ اور جس دن آپ نے حضور کے طریقے کو اپنا کر اپنے بچوں کا نکاح کیا، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا نکاح جس دن مدینے والے کے طریقے کو اپنا کر کیا، اس دن سے آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو مدینے والے کے طریقے کو اپناؤ۔ ہر لوگوں نے، ہر قوم نے، اور مدینے کی آپ اللہ اکبر حضور کے زمانے کی تاریخ پڑھ لے، جس کو کامیابی ملی اور اس وقت سے لے کر اب تک کائنات میں جو کامیاب ہوا سب مصطفیٰ کے طریقے کو اپنا کر کامیاب ہوا۔ حضور کے طریقے کو اپنائے بغیر کوئی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا کریم ہم سب کو مصطفیٰ کریم کا سچا اور پکا غلام بنائے۔ اللہ ہم سب کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مدینے والے مصطفیٰ کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں اگر کسی طرح کی غلطی ہو تو استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ طوفان منہ لانے سے اے آپ فائدہ گوشت محبت اگر سے اثر کرے وما علینا الا البلاغ